بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں ان خدشات یا ان خطرات کو زیر بحث لائیں گے جو اس وقت لاحق ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں، ان میں صرف وہاں کے لوگوں کا کردار نہیں ہوتا، بین الاقوامی ایجنسیاں پوری طرح سے انوالو ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے مفادات کا کھیل رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان چونکہ انتہائی اہم جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے، اگر ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں تو یہ ایک مکمل ٹاپک ہے، تو اس کے جغرافیائی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کے چاروں طرف میں، اس کی سرحدوں پر موجود تمام ممالک کی نظریں اس پر ہیں کہ اگر یہ ڈیسٹیبل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان پر کیا پہنچیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسے ڈیسٹیبل کرتا کون ہے، اس میں اہم کردار کون کرتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت حالات تقریباً آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے، سیاسی میدان انتہائی کشیدہ ہے، جس کے بارے میں شاید اب بہت سارے طبقہ یا بہت سارے لوگ شاید اب سوچنا بھی کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ عام دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ اگر کوئی پالیٹکس پہ یا اس موجودہ صورتحال کے اوپر بات کرنا بھی چاہے تو لوگ اس کو روک دیتے ہیں، ایک دوسرے کو باقاعدہ روک دیتے ہیں کہ ابھی یہ حالات نہیں ہے، کیونکہ بات جو تھی وہ الزامات اور تنقید سے بڑھتی ہوئی ذاتیات تک اور پھر ذاتیات سے قتل و غارت کی دھمکیوں تک پہنچ گئی۔ لیکن سوال بہت بڑا ہے کہ ان حالات کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے۔ بھارت کی شکل میں ایک انتہائی مکار چالاک دشمن موجود ہے جو پاکستان کے حالات پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ ان کے جاسوس جن کا تعلق ان کی ایجنسی سے ہے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنا پورا لائعمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کلبھوشن یادو ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے کہ جس کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور آج تک بھارت نے اس کو اون کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، اس کو ریلیز کرانا کی کوشش دور کی بات۔ تو اب جو موجودہ حالات ہیں ہمارے، ہم ڈیسٹیبل ہو رہے ہیں، ہم سیاسی طور پہ بالکل گر چکے ہیں، اخلاقیات ہماری گراوٹ کا شکار ہے، معیشت ہماری تباہی کے کنارے پہ ہے، اس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو ایسے حالات کا سب سے پہلے جو فائدہ اٹھائے گا، جسے ہم اپنا ازلی ابدی دشمن کہتے ہیں، جیسے ہم چین کو کہتے ہیں نا کہ چین ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، حالانکہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنے ممالک کے مقروض ہیں ان میں سب سے زیادہ قرض ہم نے چین کا دینا ہے۔ چین اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے دنیا چاہیے اور وہ دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چاہتا ہے، تو اس لیے اس کے معاملات بالکل مختلف ہیں اور وہ چین جانتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جیسے ممالک کو استعمال کرنا ہے۔ بہرحال ہمارے اس سے تعلقات نو ڈاؤٹ ماضی میں بھی اچھے رہے، اب بھی ہیں، گو کہ ہم نے اس کا قرض سب سے زیادہ دینا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت ان حالات کا پورا فائدہ اٹھانے کی جدوجہد میں ہے، اس کی ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں۔ پاکستان مخالف تمام لابیوں کو اس وقت جب معاشی سپورٹ بھی دی جا رہی ہے اور اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک فوج کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، جو عام لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اس میں جدید ترین اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر مقابلہ بھی ہو تو اس کس لیول کا ہو، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ ان گروپس کے پاس وہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی تنظیم یہاں سے اٹھتی ہے، کسی ایک انسانی حقوق کے نام کے اوپر اٹھتی ہے، لیکن وہ دنوں میں پھلتی پھولتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس تنظیم کو بھارت سے پوری سپورٹ ملتی ہے۔ پاکستان مخالف ٹویٹر کے اوپر، باقی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پوری طرح سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے پاکستان کا نیگیٹو امیج دنیا کو دکھایا جائے کہ ایک فیل سٹیٹ ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمیں کچھ ایسے رہنما ملے ماضی میں
کچھ ایسے لیڈرز ہمیں ملے، کچھ ایسے لوگ ہمارے اپنے درمیان سے اٹھے کہ جنہوں نے ان کے ان ارادوں کو تقویت دینے میں پورا کردار ادا کیا۔ اب افغانستان کی سائیڈ ہماری جو پہلے بھی کبھی مضبوط نہیں رہی تھی، اب مزید کمزور ہو گئی ہے۔ طالبان کو بارڈر پہ لگی ہوئی جو وال ہے، جو فینس ہے، جو لاسٹ ایرا کے اندر لگائی گئی پاک فوج کی طرف سے اور کئی قربانیاں دی گئیں، وہ لگی ان کو بھی پسند نہیں ہے، لہذا ان کی ایجنسی بھی اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس پاکستان کے ان حالات کو جن میں قوم تقسیم در تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، پاکستانی معاشرہ اس وقت اب پوری طرح سے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور حالات بڑی دور تلک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے 2 ججز کا فیصلہ دیکھا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا، کہ ان کا لکھا ہوا اختلافی نوٹ اس فیصلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، اسے اصل میں اہمیت اختیار کروائی گئی ہے، اس فیصلے کو اہمیت اختیار کروائی گئی ہے، اور ان حالات میں جو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں ان میں مزید جو ایک آخری کیل ہے وہ بھی ٹھونکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 71 کے اندر کیا ہوا۔ اگر ہم نے اس وقت بھی اس سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہوتے، اگر ہم آپس میں متحد ہوتے تو صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی۔ جیسے اس سے پہلے پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی تھی، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، کمزور ہونے کے باوجود 65 کے اندر ہم نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، تو اب صورتحال پھر ہمیں اسی مقام پہ لے جا کھڑی ہوئی ہے۔ آرمی اپنے ملک کا دفاع کرے گی، اس کے اوپر، اس کی صلاحیتوں کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت واحد ادارہ ہے جو منظم ہے اور انشاءاللہ منظم رہے گا، لیکن بھارت ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوششوں میں مصروف ہے، اور وہ پاکستان میں موجود ہر اس لابی کو استعمال کر رہا ہے جو اس کے فوائد کے لیے، جو اس کے لیے ثابت ہو سکے کہ جناب اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ قوم جو پہلے ہی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اس موجودہ سیاسی ہیجان کی وجہ سے، اور کوئی رہنما اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حالات مزید ابتر ہوتی جا رہے ہیں، بلکہ اب تو پاکستان میں پارلیمنٹ اور عدلیہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایسے میں حالات مزید بگڑیں گے، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ان حالات کا فائدہ اگر بھارت نے پھر سے اٹھانے کی کوشش کی، جو کہ وہ مسلسل کرتا آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں سوچنا بہت ضروری ہے۔ اس قوم کا، اس ملک کا جو دفاع ہے وہ کرنا صرف پاک فوج کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا کے لیے ضروری ہے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور ہمیں بھی، عام لوگوں کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا۔